حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، کل کے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباب آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباب بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک شروع کروں، میں رمضان کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صدر صاحب کا یہ حکم ہے کہ شیخ صاحب تھوڑا سا جو رمضان کی فضیلت ہے وہ آپ وضاحت کر دیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے کہ وہ دینی چیز سننے کے لیے بہت شغف رکھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں نے پچھلے خطبے کے اندر بیان کیا، پھر بھی میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد آ جائیں اور آپ اجر و عمل کرنے کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہو جائیں، بالکل تیار ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جب جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں، تو آپ کو شیطان بہکا نہیں سکتا ہے جس طرح عام دنوں میں بہکاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے آپ ہماتن کوشش کریں کہ آپ اس مہینے کے اندر بھرپور عبادت کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی ماشاءاللہ تراویح کے لیے آ رہے ہیں اور دروس سننے کے لیے آ رہے ہیں، درس سننے کے لیے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10-15 رمضان کے بعد آپ کی کوانٹٹی، آپ کی سنکھیا، آپ کی تعداد کم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح ابھی دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں، اس سے بھی کہیں زیادہ آپ تعداد میں آپ آئیں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص قیام کرتا ہے یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم کیوں چھوڑیں یہ نماز جس نماز سے ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جو ہے تراویح کی نماز نہ چھوڑیں۔ اسی طرح آپ روزے بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ روزے رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے رمضان کا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو روزے کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ نے روزہ چھوڑا، آپ کو کیا سزا دی جائے گی؟ آپ کو کیا سزا دی جائے گی؟ آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے ایک مرتبہ سیر کرایا، دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جہنم کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اس کو الٹا کر کے لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے منہ میں لاٹھی جو داخل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جس کو یہ دردناک سزا دی جا رہی ہے، جن کو الٹا کر کے لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے منہ میں لاٹھی ڈنڈا داخل کیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو رمضان کے مہینہ پا کر کے بھی وہ روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ رمضان کے دنوں میں عام دنوں کی طرح کھاتے پیتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے رمضان کے دنوں میں بھی 11 مہینوں کی طرح اگر کھاتے پیتے اگر بلا شرعی عذر کے یعنی طاقت ہے آپ کے پاس، پھر بھی اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس لیے آپ ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس رمضان کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اگر اس رمضان کے مہینوں کو پا کر اگر آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شہید سے بھی زیادہ مقام ہے، ان کا شہید سے بھی زیادہ مقام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں نے بیعت الاسلام قبول کیا، اور ان دونوں میں سے ایک شخص جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، دوسرا وہ آدمی جو کم عبادت گزار تھا لیکن وہ پہلے آدمی کے 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں جو آدمی انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ صبح ہوئی، تعجب کا اظہار کیا، لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا، تو سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث هذا بعده سنة فادرک رمضان فصامه صلى كذا وكذا سجدة في السنة۔ اے میرے صحابہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا دوسرا آدمی پہلے آدمی کے 1 سال بعد زندہ نہیں رہا؟ اے میرے صحابہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے 1 سال بعد تک زندہ رہا، جس کے اندر اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس کے اندر اس نے نماز تراویح پڑھی، جس کے اندر اس نے روزے رکھے، جس کے اندر اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جس کے اندر اس نے ذکر و اذکار کیا، جس کے اندر اس نے استغفار کیا۔ اے میرے صحابہ، اس کے اندر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت میرے بھائی کہ اگر آپ اس مہینے کو پا کر اگر آپ عبادت کرتے ہیں آپ کا مقام شہید سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کا اپوزٹ مفہوم کیا ہوا کہ اگر آپ اس مہینے کو پا کر عبادت نہیں کرتے ہیں، اس مہینے کو پا کر اگر آپ نے تراویح کی نماز چھوڑی، اس مہینے کو پا کر اگر آپ نے روزہ چھوڑا، اس مہینے کو پا کر اگر آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس مہینے کو پا کر اگر آپ نے ذکر و اذکار نہیں کیا، اس مہینے کو پا کر اگر آپ نے استغفار نہیں کیا، تو یاد رکھنا آپ سے زیادہ محروم قسمت، آپ سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، اس مہینے کو آپ غنیمت جانیں۔ یہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ آپ کے نام اعمال کو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے میرے بھائی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود نام اعمال کو لکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب نام اعمال کو لکھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ باقی مہینوں میں آپ نے ہمیں لکھنے کا آرڈر دیا، ہمیں لکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان مہینہ جب آتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے، اے اللہ تو اپنے ہاتھ سے کیوں لکھتا ہے، مجھے لکھنے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتے، یہ میرے بندے جو میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کیا وہ نماز تیرے لیے نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ اے اللہ کیا وہ حج تیرے لیے نہیں کر رہا ہے؟ اے اللہ کیا وہ صدقہ تیرے لیے نہیں کر رہا ہے؟ اے اللہ کیا وہ زکوٰۃ تیرے لیے نہیں دے رہا؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ نماز یہ ظاہری چیز ہے، نماز ظاہری چیز ہے، آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں وہ دکھتا ہے، زکوٰۃ ظاہری چیز ہے، صدقہ ظاہری چیز ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی باطنی چیز ہے۔ باطنی چیز کا مطلب آپ روم کے اندر ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں آپ چپکے سے اگر آپ کھا لیں گے کون دیکھ پائے گا؟ دنیا کی نظر میں آپ تو چھپ کے کھا رہے ہیں نا۔ اگر آپ کوئی پانی پی لے، چپکے سے پانی پی لے، کوئی گھر کا آدمی آپ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ تو آپ کیوں نہیں پیتے، کیوں نہیں کھاتے؟ بس اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، آپ اللہ کے حکم کی تکمیل کے وجہ سے آپ کے سامنے افطار کیوں طرح طرح کی جو ہے مٹھائیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے فروٹس ہوتے ہیں، طرح طرح کے پکوان ہوتے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن کھانے رہنے کے باوجود آپ تب تک کھاتے نہیں، تب تک پیتے نہیں جب تک کہ وقت نہ ہو جائے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو میرے پیارے ساتھی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے اعمال کو لکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسمانی دنیا سے زمین پر اوترت کیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کو اچھی راستہ دکھاتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو کھول کھول کر ہدایت کی باتیں بتاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہی ہے میرے بھائی جس کے اندر قرآن نازل ہوا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم قرآن نہیں پڑھتے. سال کے 11 مہینے میں تو ہم قرآن نہیں پڑھتے، لیکن خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. لیکن اس مہینے کے اندر بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. قرآن ہمارے گھروں میں صرف تاکوں میں رکھنے تک کے لیے محدود ہو گیا ہے. قرآن صرف ہم شادی میں اپنی بیٹی کے لیے اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم اپنی بیٹی کی شادی میں جو جہیز کے طور پر یا گفٹ کے طور پر آپ قرآن دیتے ہیں. لیکن آپ اپنی بیٹی کو کبھی یہ نہیں کہتے، آپ اپنی اولاد کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹی اس قرآن کو آپ ہمیشہ صبح شام پڑھنا. آپ کی بیٹی جب اس قرآن کو لے کر کے جاتی ہے، تاکوں میں سجاتی ہے، وہ اپنے المیرہ میں رہ دیتی ہے، لیکن اس قرآن کو تلاوت نہیں کرتے. میرے بھائیوں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اگر آپ ایک ایک حرف پر تلاوت کرتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. میرے بھائیوں، اگر اس مہینے کی، اس رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کرو تو ٹائم بہت ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا. جو اصل میرا ٹاپک ہے وہ میں بیان ہی نہیں کر پایا. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی زندگی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، کیا لیسنس مل رہا ہے، کیا پاٹ مل رہا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کی اہمیت، ان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے اندر تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غریبوں کو راشن دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں فطرہ دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.